बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी किया है और डिप्टी स्पीकर उस वक्त के जो कौमी असम्बली के थे उनकी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया है। यही नहीं बल्कि जो वज़ीर आज़म उस वक्त के थे उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थीं, वो हुक्म भी गैर आइनी और कलअदम करार दिया गया है और कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कि साइफ़र जिसका जिक्र इमरान खान साहब करते हैं उसका मतन ना बेंच के सामने रखा गया और ना ही कौमी असम्बली में पेश किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट गैर मुल्की मुदाखलत से मुतालिक ये जो दलील थी इससे मुतमिन नहीं है। इजाफी नोट में जस्टिस मज़हर आलम साहब ने यह भी कहा कि इन इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है, पार्लियामेंट इसका फ़ैसला करे। यही वजह राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। अब इस तफसीली फ़ैसले का खुलासा क्या है, आम फहम ज़ुबान में नाज़रीन को समझाने के लिए शामी साहब से हम रुजू करेंगे। और साथ सवाल दो बड़े अहम उठते हैं। एक ये कि क्या इस वक्त सरकार आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है, उसके क्या असरात होंगे, किन के ख़िलाफ़ होगा, और फिर ये कि इस फ़ैसले से जो इमरान खान साहब का बयानिया है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। कानूनी आइनी राय भी शामिल करेंगे और फिर ज़िमनी इंतखाबात के हंगाम जो सूरत हाल पंजाब में इस वक्त दरपेश है उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सबसे पहले सर, फ़ैसला आपने सर देख लिया। हम तो आज दिन भर शेखुपुरा में थे, बारिश में शेखुपुरा का बाई इलेक्शन देखने गए थे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। कल रात को, जी हाँ, बल्कि सुबह के अगर 12 बजे के बाद सुबह हो जाती, कोई 1 बजे के बाद जारी हुआ है। ये कम अज़ कम उस वक्त आपको मिला है? मुझे मिला है। नहीं, उस हमारे प्रोग्राम के बाद ही शाम को ही आ गया था, लेट इवनिंग में। नहीं, मुझे तो इसकी खबर जो है बहुत लेट मिली। ठीक, पता नहीं हमारे दफ्तर की कोताही है या कैसी है। सही। और मेरे को 1 बजे के करीब मैंने ये जजमेंट देखा। इसमें एक तो जो 4 जज साहबान, चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है, उमर अता बंदयाल साहब जी, और 4 जज उनसे मुत्तफिक हैं और एक ने इख्तलाफी नोट दिया है। यानी इत्तफाक तो उनका भी है, यानी मुत्तफिक का फैसला है, लेकिन उन्होंने उसमें अपना अजाफी नोट लिखा है और वाज़े तौर पर कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं, उस वक्त की उनकी रूलिंग थी, उस रात उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई थी, उसको ऐवान में पेश करने और उस पर रायशुमारी कराने की बजाय वज़ीर कानून जो थे उस वक्त के फवाद चौधरी साहब, उनकी तहरीक पर ये कहा कि ये एक साजिश हुई है गैर मुल्की। और आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो ये तकाजा करता है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी रियासत से और अपने दस्तूर से वफादार रहेगा जी, गैर मशरूत तौर पर, उसकी खिलाफवर्जी है ये तहरीक अदम एतमाद। इसलिए इसको मुस्तरद कर दिया जाए। और उनकी बात सुनते ही डिप्टी स्पीकर ने उस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया, राय शुमारी के लिए पेश नहीं किया। और फिर फौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उनका खिताब आ गया, असेंबली तहलील कर दी जी। और उसके फौरन बाद सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस तहलील जो सिफारिश थी असेंबली को तहलील करने की, उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी और असेंबली तहलील हो गई। अब अदालत ये कहती है कि जो स्पीकर, ये जो डिप्टी स्पीकर की नहीं, स्पीकर को होना चाहिए था ना वहाँ, स्पीकर वहाँ से चले गए और ये डिप्टी स्पीकर का मामला था ही नहीं उस पर रूलिंग देने का। सही, एक बात। दूसरी बात यह कि जब आर्टिकल 95 कहता है जब कोई करारदाद अदम एतमाद की पेश हो जाए, असेंबली पेश हो जाए, उस वक्त एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उसे हाउस के सामने रखना पड़ता है और फिर उस पर वोटिंग करानी पड़ती है। सही। तो स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने जो दस्तूर की ये दफात हैं उसकी खिलाफ वर्जी की, और दस्तूर की दफा 5 जो दस्तूर से गैर मशरूत वफादारी का तकाजा करती है वही अप्लाई होती है, उसी को अप्लाई करके
دستور کو سبوتاج کر دیا، جس کا سہارا فواد چوہے صاحب نے تب لیا، یعنی دستور کو سبوتاج، صحیح، دستور کو خلاف دستور کی وفاداری کی شک جو ہے استعمال کر لی. اس لیے عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ قرارداد جو تھی اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی، ووٹنگ روکی نہیں جا سکتی، صحیح، کوئی بھی وجہ ہو. یہ جو خط کو کہا گیا جواز بنایا گیا، یہ خط جو بھی ہو، یہ قرارداد عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں روک سکتا. اور اس پر الگ بحث کی ہے کہ وہ عدالت کے پاس آیا ہے، کس طرح آیا ہے. میں وہ بیان چلاتا ہوں فواد چوہے صاحب کا بھی، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے. اب یہ ہوا کہ یہ جو وائلیشن ہے تو ہمارے جو میاں خیل صاحب ہیں جو ریٹائر ہو گئے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس مظہر عالم صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے جن کا تعلق ہے، اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی طبیعت خراب تھی، ان کا ریفرنس بھی نہیں ہوا. اب انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کارروائی کرے ان 4 حضرات پر، یا 4 بنتے 5، صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون اس وقت کے وزیر قانون. اب یہ معاملہ جیسے تو پارلیمنٹ جو ہے، ہمارے اسحاق خاقانی صاحب، ان کا مجھے فون آیا، بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا معاملہ نہیں، یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ کابینہ نے فیصلہ کرنا. کابینہ فیصلہ کرے کہ اس نے یہ کارروائی کرنی ہے اور کارروائی. لیکن کیا صرف ایک اضافی نوٹ کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی؟ نہیں، اضافی نوٹ کا مسئلہ نہیں ہے نا. جب عدالت نے یہ آبزرویشن دی، یعنی جو فیصلہ فیصلہ ہے 4 رکنی بینچ کا یا 5 رکنی بینچ کا، اس میں فیصلے میں تو یہ ہے کہ خلاف ورزی تو ہوئی ہے نا دستور کی. تو خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر کارروائی ہو سکتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو قانونی معاملہ ہے نا. جب کوئی خلاف ورزی قانون کی دستور کی کرے گا، اس پہ کارروائی حکومت کرتی ہے نہیں کرتی ہے. لیکن ایک خلاف ورزی کا یعنی وہ تو اعلامیہ تو جاری ہو گیا نا. جو فیصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے. صحیح. اس لیے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی کا حکم ہے وہ بھی ساقط ہو گیا. وزیر اعظم کو اختیار ہی نہیں تھا کیونکہ قرارداد عدم اعتماد ان کے خلاف موجود تھی، پیش ہو چکی تھی، ان کے پاس بھی وہ اختیار نہیں تھا. تو ہر شخص نے اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا. صحیح. اب یہ آسن بون صاحب آ گئے ہیں جی فون پہ ہمارے ساتھ. کون آگے؟ آسن بون. ان سے بات کرتے ہیں. آج جو سینیٹر افنان اللہ ہیں جو مشاہد اللہ خان کے بیٹے ہیں، سینٹ میں گئے ہیں، انہوں نے سینٹ میں ایک ریزولوشن جمع کرایا ہے. مگر اصل بات یہ دیکھیں، صدر مملکت جو ہے نا، ان کو تو پروٹیکشن حاصل ہے، ان کے خلاف تو کسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ مستعفی ہو، جو مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں، وہ جو بھی کریں ان کی مرضی ہے، مستعفی نہ ہو. ان کو 2/3 میجورٹی جو ہے نا وہ کر سکتے، پارلیمنٹ کی دونوں ہاؤسز کی، وہ مواخذہ کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے تو صدر مملکت کے خلاف کسی فورم پر کسی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. صدر سپریم کورٹ بار آسن بھون صاحب نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب، میں رانا ثناءاللہ صاحب کو ذکر ہوا، آئیے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پھر ذرا فواد چوہے صاحب اور عمران خان صاحب اس فیصلے پر کیا اظہار رائے فرما رہے تھے. وہ بھی بڑا دلچسپ اور اہمیت کا حامل، وہ بھی دکھائیں گے. لیکن پہلے دیکھیں رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے. پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو ایکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ. اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے. مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے. اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں نہ صرف ان کو ڈی سیٹ کرے بلکہ ان کو
نااہل قرار دے. عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے, میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں. کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بالکل اس کو اس میں گرفتار ہونا چاہیے. شیخ رشید صاحب کو تو لانگ مارچ کے دوران ہی جو ہے وہ ارادہ تھا, اور میں نے ویسے سچی بات اس کو بڑا ڈھونڈا اس کو, لیکن وہ ملا نہیں. نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ایک تو غلط ہے, بے بنیاد ہے, بے گناہ ہے, وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سسپینشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور وہ واپس آئیں, واپس آ کے جو ہے کہتے ہیں جی اسی پہ جو ہے الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرے اور نااہل قرار دے. نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کسی لیے قرار دے دے؟ بھئی آپ نے کارروائی کرنی آرٹیکل 6 کی, تو الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں گرفتار کرنے کو بھی تیار ہوں اگر کابینہ مجھے منظوری دیتی ہے. دیکھیے یہ تو آپ وزیر داخلہ ہے نا, آپ حکومت سے کابینٹ سے منظور کرا لیں, پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کریں. لیکن سوال یہ ہے, اب دیکھیے جب صدر غلام اسحاق خان انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کی نواز شریف کی, اور نواز شریف صاحب کو بحال کر دیا سپریم کورٹ نے, یعنی 9 جج تھے میرے خیال سے سپریم کورٹ کے, جسٹس نسیم حسن شاہ پریزائڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ صدر کا یہ اقدام غیر آئینی ہے. لیکن دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدر کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک. اب یہاں اب دیکھیں یہ صدر مملکت ہیں, ان کو وزیر اعظم اگر ایک مشورہ دیتے ہیں اور وہ اسے قبول کرتے ہیں تو آپ عدالت کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئین شکنی ہو گئی ہے اور دانستہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے. میری رائے یہ ہے. آسن بون صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے فیصلہ تھا, اس میں لفظ تھا میلا فائدی کا استعمال کیا گیا تھا کہ یہ جو ڈیسیژن 58 یعنی بربنائے تعصب یا بربنائے اناد اقدام کیا گیا, اقدام کیا گیا ہے. اس لیے غیر آئینی اس کو نہیں کہا. غیر آئینی نہیں, آئین کے مطابق اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے 58(2)B کے تحت ان کو اختیار تھا, اور اس حوالے سے ان کے اختیار کو, آئینی اختیار کو عدالت میں, اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ آئینی اختیار موجود تھا غلام اسحاق صاحب کے پاس, اس وقت کے صدر کے پاس. لیکن موجودہ حالات میں جو آپ کے سامنے کیس ہے, اس میں دی مومنٹ دی ریزولوشن انڈر آرٹیکل 95 واز مووڈ اینڈ دیٹ واز ڈیولی انٹرڈ ان اسمبلی سیکرٹیریٹ, دیر آفٹر پرائم منسٹر جو ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکیں. اس لیے جب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں میں جناب جسٹس بندیال صاحب کے کریڈٹ پہ یہ فیصلہ فار آل ٹائم ٹو کم رہے گا کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا. یہ ان پہ کریڈٹ پہ رہے گا. یہ میں بڑی ان کو مطلب خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے جس میں انہوں نے اس جو نظریہ ضرورت کو دفن کیا. لیکن اگلی بات, مگر یہ بون صاحب یہ نظریہ ضرورت کئی بار دفن ہو چکا اور کئی بار زندہ ہو چکا, پھر زندہ ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ جب چاہتی ہے دفن کر دیتی ہے, جب چاہتی ہے زندہ کر دیتی ہے. میں تیرا چراغ ہوں, جلائے جا بجھائے جا. میں اگلی بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شامی صاحب عرض کروں گا, جیسے ہمارے تحفظات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن پہ وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. لیکن جو موجودہ حالات میں موجودہ جو فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کیپٹن آف دی ٹیم جو ہے اس کو ہی ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اپنے کیریئر میں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. باقی دیکھیے کون صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو تو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دینے کا اختیار نہیں تھا, کیا صدر مملکت اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس کو قبول کرتے ہیں تو کیا وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے؟ وہ بھی تو اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کی ایڈوائس کو قبول کرنے کا.
मैं अगली अर्ज करूं, ये इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए ये सारे आईन के साथ खिलवाड़ किया गया। बात यह है कि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको गैर आईनी और गैर कानूनी और अब इनिशियो वाइड डिक्लेयर कर दिया कि वो बिल्कुल इनवैलिड थी और गलत थी, और उन्होंने कहा कि इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ द एक्शन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट दैट वाज आल्सो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज नॉट परमिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं समझता हूं कि एक बड़ी अजीब सी बात है, एक खाकी वर्दी में आके एक डिक्टेटर जो है वो एक आइन की प्रोविजन के साथ इस तरह करता है तो हम कहते हैं जी गद्दारी हो गई, ये मुल्क जो है इनका आइन तोड़ दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। वही काम अगर एक सिविलियन वर्दी में करते हैं तो हम एक इंटरप्रिटेशन में चले जाते हैं। मगर ये है कि नहीं भवन साहब, मुझे लग रहा है वो खाकी वर्दी वालों का हमने क्या बिगाड़ लिया? तो फिर इसी तरह बात ये है कि अल्टीमेटली एक डिसीजन आ गया ना जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, ठीक, मगर वो कहाँ है? क्या उस पे तो खैर वो डिसीजन कहाँ है? उसको तो हवा में उड़ा दिया गया। मुझे ये तासुर उभर है शामी साहब के आसन भून साहब कह रहे हैं कि वो जो खाकी वाला मामला था वो अपनी जगह, लेकिन उस पे कार्रवाई हो ना हो, यहाँ जरूर हो। यानी आपके ख्याल में मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ आप डिफरेंशिएट करते हैं, आप इन सारी चीजों को एक नुक्ता नजर से देखें। जब हम परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक फैसला काम किया, उसके खिलाफ एक ट्राइब्यूनल ने आर्टिकल 6 के तहत फैसला दे दिया, मेजॉरिटी राय में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम अज कम दे दी। इसी तरह बात यह है कि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी का व्यू नहीं है आर्टिकल नहीं, वो आगे लाहौर हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया जी। अब वो अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये शामी साहब, और फाइल पता नहीं गुम हो चुकी है या मौजूद है। मैं आपको करूं, ये आपकी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये बड़ी एक और तकलीफ दे बात है कि एक फैसला जिसके खिलाफ राइट और रॉन्ग फैसला, उसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको एक सुप्रीम हाई कोर्ट का दूसरा बेंच जो है उसको क्वैश कर रहा है। ये बड़ी अजीब और बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि आइन के साथ क्या क्या और किस तरह हम जा रहे हैं, कर रहे हैं। अगली बात आपकी, मैं बात को आगे अब आप अपनी कानूनी राय दें कि आपकी राय में ये केस सदर मुमलकत पर भी बन सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब का इसमें कोई किसी भी जज का कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू नहीं है, ना इख्तलाफी नोट है, बल्कि अजाफी नोट है। अजाफी नोट के जरिए कम अज कम हुकूमत को एक जवाब दे दिया उन्होंने कि यू कैन प्रोसीड विद द मैटर। ये जवाब जो है, एक नुक्ता समझाएं सर, आम हुकूमत को ये जवाब इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये तो हुकूमत देखेगी ना। हुकूमत के पास अब इस प्रोसीड करने के लिए एक जवाब मौजूद है। अच्छा, ये ज्यादातर ये वाजे कर दें कि एक इजाफी नोट क्या काफी होता है इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए? मैं समझता हूं कि ये नोट के बगैर भी हो सकती है, नोट की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की राय है ना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की राय है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की राय ना भी हो तो अगर हुकूमत के नजर में, कैबिनेट के नजर में, और उसकी इंटरप्रिटेशन तो बाद में अदालत ने करनी है ना कि आर्टिकल 6 की बनती है या नहीं बनती। अब आप खराजे तहसीन पेश कर रहे थे कि नजरिया जरूरत दफन हो गया, लेकिन खान साहब आज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, सो मोटो लिए जाते हैं, क्या मरासले की तफ्तीश जरूरी काम नहीं था? वो यूं शिकवा कर रहे हैं। देखें, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस लेवल पे उसको एलेबोरेटली डील किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मरासला 7 तारीख को इनको मिल गया था तो 7 तारीख के बाद इनके साथ बहुत ज्यादा इनके पास टाइम था, ना इन्होंने कमीशन बनाया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना उस मरासले की हकीकत के पीछे जाने की जरूरत हुई। जब रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया
تو انہوں نے یہ ایک طریقہ کار اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ ایک جواز بنا دیا. بات یہ ہے سپریم کورٹ نے بڑا الیبوریٹلی اس کو ڈیل کیا ہے. اس لیے اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں تو وہ ایک میلافائڈ موو ہے کہ ایک بیانیہ کنکاکٹ کیا گیا ہے جس کی ادروائز انہوں نے کہا نہ تو اس مراسلے کے سارے کنٹینٹس ہمیں دیے گئے اور نہ اس مراسلے کا اس حوالے سے ویریفیکیشن ہوئی. تو اس لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں تو وہ مراسلہ جو ہے اب فگر ہی نہیں کرتا, وہ بیانیہ دفن ہو گیا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جناب آسن بون صاحب. اچھا شامی صاحب, شائق عثمانی صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, پروگرام کے اگلے حصے میں بھی بریک بھی قریب آ رہی ہے. یہ تو قانونی اور آئینی انٹرپریٹیشن تھی جو آپ نے بھی بیان کی, اپنا نظر بیان کیا. انہوں نے, میرا ایک سوال ہے سر آپ سے, اس یہ قانونی آئینی بحث سے ہٹ کر جو بیانیہ تشکیل دیا پھر خان صاحب نے, جو نیریٹو تھا, جو میں نے نوٹ بھی کیا, جگہ جگہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے, پی ٹی اے کے چاہنے والے, اس بیانیے کو پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے جناب کہ یہ رولنگ بھی غیر آئینی تھی, متن بھی نہیں رکھا گیا. دیکھیے اس بیانیوں کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنیاد بنا کے, ایک تو جلسوں میں تقریر جی آپ نے اس کی خط کی, جب آپ کے پاس اختیار تھا اس وقت اس کی تحقیقات نہیں کرائی. وہ کہتے ہیں ہم نے این سی ایس نہیں, اس وقت اسے اقدام نہیں کیا, ایک بات. دوسری بات, اس خط کو جواز نہیں بنایا جا سکتا آئینی کاروائی کو روکنے کے لیے. تحریک عدم اعتماد کو روکا نہیں جا سکتا تھا. یہاں آ کے دستور جو ہے اس کو سیبوتاج کیا گیا. اور یہ دیکھیں صدر مملکت جو ہیں ان کو تو تحفظ حاصل ہے, ان کے خلاف تو کاروائی ہو نہیں سکے گی. اور یہ اگر حکومت اس کی کوشش کرے گی یا کوئی اس کو لوگ مشورہ دیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا, اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. باقی دیکھیے وزیر اعظم, اب یہ قانون کے معاملات, اگر اصل میں بنیادی رول جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا ہے. ٹھیک, ایک بریک لے لوں میں پہلے. ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ عدالت کہتی ہے کہ دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کاروائی ہوگی اس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا کہ عدالت اس میں مداخلت نہ کرے. ایک بریک میں لے رہا ہوں, پھر وہ سوال پینڈنگ رہ گیا کہ سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس بیانیے کے اوپر, اس فیصلے کے, اور پھر شائق عثمانی صاحب سے بھی ان کی قانونی رائے لیں گے. اور فواد چوہے صاحب بات جو فرما رہے تھے, بہت اہم سٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے, لیکن آج ان کے بیان پہ جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جب یہی بیانات تمام سیاسی رہنما اس وقت کیوں دیتے ہیں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے, حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی راگ الاپتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے تھے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے, اور بالخصوص سوال یہ رہ گیا تھا کہ سیاسی اثرات کیا ہوں گے, اس پہ آتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ فواد چوہے صاحب نے آج بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں, بڑے چپتے ہوئے جملے انہوں نے کہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا, تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں, یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں. لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے. یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں, کچھ ہمارے ججز ہیں, وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا, آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی, اگلے دن ہم بدل جائیں. ایک ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, فواد چوہے صاحب, یہ یعنی ایک تو بہت سے مسائل پر یہ تو الگ گفتگو ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر اگر ان کو اختلاف ہے تو نظر ثانی کی اپیل دائر کریں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال قطعیت رکھتا ہے, اس کے آپ اس کو ہوا میں نہیں اڑا سکتے. یہ بات اچھی ہے, خود بھی وہ وکیل ہیں اور وزیر قانون بھی رہے ہیں. حامد میر صاحب نے اس پہ بڑا, یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے. حامد میر صاحب نے ان کے اسی بیان کے اوپر ایک بڑا دلچسپ کامنٹ کیا, گرہ لگائی ہے, قابل غور ہے, سنا دوں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب جب یہ باتیں ہم کہتے تھے تو فواد صاحب ہمیں غدار کہا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہی تھی. اب اگر وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ یہ نہ کہا کریں کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. اب فیصلے تو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے نا. جی ہاں، بنیادی بات تو یہ ہے. اب فواد چودھری صاحب یہ محسوس کریں وہ پارلیمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. جب ان کی میجورٹی وہاں نہ رہی تو وہ پارلیمنٹ کا یعنی تحریک نہیں پیش ہونے دے رہے تھے. فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. یہ بات نوٹ کر لیں فواد چودھری صاحب. ٹھیک، اور بات اصولاً ان سے اتفاق ہے. لیکن وہی بات جو میر صاحب اٹھا رہے ہیں نہیں، وہ تو وہ کہتے رہے، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. شائخ عثمانی صاحب جائیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. یہ بتائیے، آپ نے یہ فیصلہ دیکھا سپریم کورٹ کا، جی اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ ججمنٹ کی، تو اس میں کوئی کارروائی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ ہے انڈیکیشنز انہوں نے دے دی ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو سازش کے متعلق جو بات چیت ہو رہی تھی، اس کے متعلق جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے پیش نہیں کی گئیں سائفر وغیرہ کے متعلق. تو ویسے بھی ایک قانون موجود ہے ملک میں جس میں کہ کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو کوئی کمیشن بنا سکتی ہے. تو اس قانون کے تحت کوئی کمیشن بنانا چاہیے تھا، وہ بنایا نہیں گیا. بہرصورت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اس کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اس واسطے اس میں ہم کوئی بات کہہ نہیں سکتے، اور اگر گورنمنٹ کوئی چاہتی ہے کام کرنا تو بڑی خوشی سے کرے. یہ انہوں نے فیلڈ کھول دیے، چھوڑ دیے. لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے، جی، اس کے بارے میں جو ڈپٹی اسپیکر نے رویہ اپنایا اور اسپیکر نے اپنایا جو رولنگ دی، کیا جو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی، اس پر جو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان پر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا نہیں، دیکھیے، جو آرٹیکل 6 ہے وہ اس کے جو چیزیں اس میں ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کی چیزیں ہیں. اس میں ایبروگیشن، سبورشن آف کانسٹیٹیوشن، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. وائلیشن اور چیز ہے، سبورشن اور چیز ہوتی ہے، اور ایبروگیشن اور چیز ہوتی ہے. تو دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یقیناً وائلیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے وائلیٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن، تو کلیکٹیو میجرز سپریم کورٹ نے لے لیے اور معاملہ طے ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ اس میں آرٹیکل 6 کی کو لگایا جا سکتا ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. بہرصورت یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ایک جج صاحب جو ہیں جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا، منڈوخیل صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں آرٹیکل 6 کے لیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ کوئی کارروائی کرے، کوئی قانون سازی کرے. تو ایک قسم کا انہوں نے ہنٹ دے دیا ہے. اور چونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، چاہے وہ ڈسینٹنگ ججمنٹ تھی، کورٹ کی ججمنٹ نہیں تھی، لیکن بہرصورت ایک گائیڈنگ پرنسپل انہوں نے دے دیا ہے. اس گائیڈنگ پرنسپل کے بیسس پر پارلیمنٹ میں جا سکتی ہے حکومت اور کوئی قانون سازی کر سکتی ہے اگر وہ چاہتی. مگر کابینہ کو تو اختیار ہے نا جی کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی میں مقدمہ درج کرا سکتی ہے. تو پارلیمنٹ آنے کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ کیا نہیں، انہوں نے وہ منڈوخیل صاحب نے سے یہی کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ سے قانون سازی کریں. لیکن آرٹیکل 6 کا جو فیصلہ ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کرتی ہے، کیبنٹ کرتی ہے. لیکن آرٹیکل 6 کی جو چیزیں ہیں، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں. یہ میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ سبورشن اور ایبروگیشن کا ایلیمنٹ یہاں نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ جناب جسٹس شائخ عثمانی صاحب. بہت اہم نقطہ نے اٹھایا کہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تو ہوئی، لیکن جو سبورژن یا ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں نہیں ہوئی. لہٰذا وائلیشن تو دیکھیں نا بار بار ہوتی ہے. وہ تو یعنی آپ بعد میں ایک فیصلہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، سپریم کورٹ اسے ختم کر دیتی ہے. ایک ججمنٹ ہے نا، وہ ایرر آف ججمنٹ ہے، انٹرپریٹیشن ہے. میرا خیال یہ دیکھیے، ایک بات سنیں، جو سیاست ہے نا اس میں اگر آپ یہ غداری کے مقدمات اور اس طرح کی چیزیں، اس سے ہم ماضی میں تو ہمیں کچھ حاصل ہوا نہیں اور سبق بھی نہیں سیکھا. سبق تو ہم سیکھنے کو، شیخ مجیب الرحمان ان پہ مقدمہ قائم ہوا، بار بار عدالت میں پیش ہوئے، اسی مقدمے نے ان کا قد اتنا اونچا کیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا.
और फिर हमने कई कौन से लीडर पे हमने मुकदमा कायम नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान पर, अब्दुल वली खान पर, मौलाना मौदूदी पर, मियां तुफैल मोहम्मद पर, क्या हासिल नसरुल्लाह खान क्या सर उससे? और हमारे ये बड़े हमारे कौन से लीडर मशरकी पाकिस्तान के और मगरबी पाकिस्तान के, 124 हलफ बगावत का मुकदमा, कानून हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करने का हमारे चौधरी ज़ोहरुल शहीद, उन पर मुकदमा कायम हुआ जनाब कि हुकूमत, उन्होंने ख़त लिखा है किसी को कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, उन पर मुकदमा, सजा दी गई लंबी और जेल काटी उन्होंने। क्या हासिल हुआ? आज भी ये जो मुकदमा आते हैं, ये सियासत की लड़ाई, मैदान में लड़ें, ऐवान में लड़ें। यही देखें ना, अब यही डिबेट है शामिल साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उस फैसले पर रद्द अमल दे रही है, जो राना सनालो साहब भी दे रहे हैं, यानी आपने फिर इसका मतलब सियासी तारीख से कुछ नहीं सीखा, आप भी वही बयान दे रहे हैं कि गिरफ्तार कर लूंगा, जो वो करना 6 चलना आर्टिकल लगना चाहिए, जो करना चाहते हैं करें। ये गिरफ्तारी की धमकियाँ, इससे क्या होता है? हम खुद गिरफ्तार होते रहे, हमने जेलें काटी। अच्छा सर, वो सियासी नुक्ता रह गया जो बयानिया फिर उसके नतीजे में तश्कील पाया, नैरेटिव बयानिया जिसमें बार बार डोनाल्ड लू, साइफर, गैर मुल्की साजिश, रजीम चेंज, उस बयानिए को किस हद तक वो मुतासिर होगा इस फैसले के बाद? हो सकता है हुआ या नहीं? सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने उस पर फैसला नहीं दिया और उसके सामने ये चीज़ थी भी नहीं। उन्होंने कहा इसके लिए कमीशन कायम किया जा सकता, हुकूमत कर लेती जब उनके पास इख्तियार था। यानी ये उस बयानिए से तो कोई सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं है, ये तो खारजा पॉलिसी के मसाइल हैं और उन्होंने उस पर कोई राय नहीं दी, उन्होंने गुरेज किया है। बुनियादी बात यह है, उस बयानियों को बुनियाद बनाकर आपने दस्तूरी अमल को रोक दिया। असल सुप्रीम कोर्ट की नज़र उस पर है, दस्तूर के तकाजे जो हैं वो पूरे होने चाहिए थे हर सूरत। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, उस पर वोटिंग होनी चाहिए थी, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ठीक। अच्छा सर, ये जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अपना आप बता रहे थे कि इनका अमेरिका में बड़ी पाकिस्तानी नियात जो डॉक्टर हैं, इनका कन्वेंशन हो रहा है 45वां सालाना कन्वेंशन न्यू जर्सी में। 15,000 हाँ जी 15,000 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी पाकिस्तान के ये कितने बड़े सफ़ीर हैं जो अमेरिका में बसते हैं। ऐसा ही है। और इससे पाकिस्तान का इन्होंने वक़ार भी बढ़ाया है और पाकिस्तान के काम भी आए हैं हर मुश्किल वक्त में। नहीं, बिल्कुल आए हैं। कुछ डॉक्टर्स को तो मैं जानता हूं जो अमराज़ क़ल्ब के सिलसिले में पाकिस्तान आते हैं हर साल और कैंप्स लगाते हैं, फिर आइस के लिए आंखों हर साल। मैं ख्याल डॉक्टर हारून साहब हैं इस वक्त इनके सदर, तो हमारे उस्मान शामी साहब वहाँ गए हुए हैं, मौजूद है, उस कन्वेंशन को अटेंड कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं क्या सूरत है। क्यों जी, क्या देखा आपने जी? उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो उस्मान साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? कनेक्ट कीजिएगा। ये सर डॉक्टर अरशद रेहान साहब भी वहीं मौजूद हैं, ये माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, इनकी बड़ी खिदमत हैं बिलखुसूस KPK में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी कैंप लगाते हैं, फिर पंजाब में भी लोग आते हैं कैंप लगाते हैं, सिंध तक जाते हैं आँखों के लिए भी, गुर्दों के लिए भी और अमराज़ क़ल्ब के लिए भी। वाकई ये जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं इनको अपने वतन की जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। हाँ, जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं। कोरोना के दिनों में भी उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में, फिर डोनेशन इकट्ठी करते हैं, यहाँ हस्पतालों को सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ भी एक बड़ी एक इस लिहाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो जहाँ जहाँ भी हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, और डॉक्टर तो ख़ास तौर पर अमेरिका में तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा एसेट है ये। बिल्कुल ठीक। उस्मान साहब से रब्ता कीजिए, जैसे ही रब्ता तो उनसे बात करते भी वक्त है हमारे पास। आप ज़िमनी इंतखाब की अगर नज़र दौड़ाएँ सर, तो ये तो लगता है कि ज़िंदगी तो शेखुपुरा गए थे आप, शेखुपुरा ज़िंदगी और मौत का एक तो बात होगी ना, सियासी तौर पर ज़िंदगी और मौत का इसमें एक तरफ तो इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज है। हाँ, यानी एक जलसा खान साहब का आता है तो अगला मरियम कहा जाता है। मरियम जो है वो भी एक पूरे कद से खड़ी हो गई हैं और एक कौमी लीडर बन चुकी। और मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त मरियम ना होती तो कौन जलसे उसकी कैंपेन कौन चलाता? ठीक है ना। ठीक। और वो जो नवाज शरीफ साहब का खला है वो पुर कर रही हैं, लोग उसी जोशो खरोश से उनको
اور جلسے ان کے بھی بہت بڑے ہیں اور خان صاحب کے بھی بہت بڑے. خان صاحب تو اب جمعے سے لاہور میں ڈیرے خان صاحب جو ہیں لاہور کے 4 حلقوں پر ان کی بڑی گہری نظر. اب خان صاحب ہیں, مریم ہیں, جلسے دونوں کے ہیں اور ماشاءاللہ ایک دوسرے سے نبٹ بھی رہے ہیں دونوں. اچھا سر, یہ جو کس کو داد دیں کس کو نہ دیں, یہ ہمارے اپنے پروگرام کے توسط سے ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں, وضاحت بلکہ شیخو پورے نہیں وہ بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم جو سرویز کرتے ہیں, ظاہری بات ہے ادارتی اس میں مشاورت بھی ہوتی ہے, اب جیسے سینئرز کا بھی اس میں جو تجاویز ہیں وہ ملحوظ خاطر رہتی ہیں. یہ بڑی غیر حتمی سی رائے ہوتی ہے, یعنی عوام کی رائے دیکھی, کوالٹیٹیو سروے کیا, بتایا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, کس کو نہیں دینا چاہ رہے. تو ہم تجزیے بڑے محتاط انداز میں آپ کی خدمت صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ میجر علاقوں میں فلاں پارٹی کو لیڈ ہے, دوسری پارٹی کو لیڈ نہیں ہے, فلاں جگہ دوسری پارٹی کو لیڈ ہے اور پہلی کو نہیں ہے. اور ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخو پورہ کے علاوہ اب تک جو میں 12-13 حلقوں میں گیا, شیخو پورہ کے علاوہ ہر حلقے میں مجھے 15 سے 20 اور کئی جگہوں پہ 25% تک ایسے افراد ملے جو کہتے تھے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو ووٹ دے کے دیکھ لیا, ووٹ دینا ہی نہیں ہے. ان کو پھر میں نے ٹرم کوائن کیا کہ یہ سوئنگ ووٹرز ہیں. وہ تحریک لبیک والے کہتے ہیں آپ نے ان کی تو خبر ہی نہیں لی. کیسے نہیں لی سر؟ تحریک لبیک وہ بھی موجود ہیں. تحریک لبیک میرے ہر سروے کا حصہ ہے جی, ہر سروے میں ان کی تھپکی نہیں دیا نا. بالکل دی ہے جی, ہمارے سارے آنکھوں پہ ہیں. ویسے باقی جماعتیں رضوی صاحب سے پیار نہیں کیا. نہیں, بہت پیار کیا ہمارے دل. نہیں, وہ دل میں بستے ہیں سر. مرض کر رہا ہوں کہ میرا کوئی سروے ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹی ایل پی کا بار نہ شو, ٹی ایل پی کا جو ووٹر ہے اس کی آواز نہ جائے. تو شیخو پورے میں کیا دیکھا؟ ہاں, شیخو پورے میں یہ دیکھا سر کہ یہ واحد حلقہ ہے جہاا پر ایسے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے جو یہ کہتے ہیں ووٹ نہیں دینا. جو میں نے کہا باقی حلقوں میں 15 سے 20 یا 25% ہے, یہاں پر 2 یا 3% ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں ووٹ نہیں دینا. یہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. 140 ہے پی پی, خالد ارائیں صاحب کا مقابلہ ہے خرم شہزاد ورق سے. خرم شہزاد ورق جو ہیں وہ شیخو پورہ بار کے صدر ہیں. ان کی جو نومینیشن ہے نا, اس نے پی ٹی آئی کی کایا پلٹی ہے. اگر یہ ٹکٹ کسی اور کو ملا ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی. ان کے اپنے قد کاٹھ, بار اور ان کے ورق برادری کے تعلقات نے انہیں ایک بہت مؤثر اور مضبوط امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے. اور ان کا پلان یہ ہے کہ ہم پولنگ ڈے پہ اتوار کے روز وکلا برادری یونیفارم وکلا والے میں وہ پولنگ اسٹیشن پر موجود ہوگے 10-10 15-15 لوگ, تاکہ لوگوں کو گائیڈ کریں, قانونی معاونت دیں. خالد ارائیں صاحب کا پلان یہ تو کچی گولیاں نہیں, ان سے میری بات ہوئی نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو گھبرانے کی بالکل ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نواں الیکشن لڑ رہا ہوں. نواں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کوئی نہیں, یعنی نائنتھ. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پریشانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ووٹ جس کا ہوگا وہ آ کے ڈال دے گا, جس کا نہیں ہوگا وہ نہیں ڈال سکے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے افراتفری کی یا پریشانی کی, کیونکہ اوپر میاں جاوید لطیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سر پہ. یعنی وہ بھی اپنی جگہ مطمئن ہیں, اپنی جگہ مطمئن کہ پاؤں پوری شدت سے زمین پہ ہیں. یہاں یہ ایسی کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پر مجھے سر کلیئرٹی کے ساتھ ووٹر ملا کہ اگر کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے تو وہ کسی تذبذب کا شکار نہیں ہے, کھلے عام کہہ رہے جی اس لیے دینا ہے اور یوں دینا ہے. اور اگر نون لیگ کا ووٹر ملا تو وہ کہہ رہے جی مجھے پتہ ہے میں نے کیوں ووٹ دینا ہے. یہاں پہ کوئی کسی قسم کی مجھے تذبذب دکھائی نہیں دیا. اس حلقے کا انتخاب سب سے دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں سوئنگ ووٹر بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور یہ نیک آن نیک مقابلہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے. تو جاوید لطیف صاحب وہیں ڈیرے لگائے وہاں, وہ بھی دیکھیں نا, شیر پنجاب ہیں, اگرچہ وزیر پہ محکمہ ہے, شیر شیخو پورہ کی شیخو پورہ, اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, وہ کمپین میں حصہ نہیں لے رہے. نہیں اس طرح نہیں لے رہے. ایک بریک سر لے رہا ہوں میں خاموشی سے. جی ایک ناظرین بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.